الرحمن الرحیم. آواز ہے الحمدللہ صلاۃ علی اہلھا لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ذرا آگے آ جائیں، ماحول اچھا بن گیا، پنکھے چل گئے، ہوا ہے. پہلے تو واقعی بہت زیادہ مشکل مسئلہ تھا. ماحول تھوڑا سا بنا لینا مجلس کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. مولا آپ کو سلامت رکھے. دعا ہے جس جس دل کے اندر حسین رہتا ہے وہ دل دنیا کے غم سے نہیں. جس جس ذہن کا مالک ہے نواب کربلا، ان ذہنوں کو ہمیشہ خالق کائنات دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. جن گھروں میں ذکر ہو رہا ہے غریب کربلا کا، دعا ہے وہ گھر کا وقت ظہور امام زمانہ علیہ السلام آباد شاد رہے. جو آپ کے شرعی حاجات ہیں ذکر کے صدقے خالق کائنات کو پورے فرمائیں. جن کے بچے زیر تعلیم ہیں، دعا ہے کہ خالق کائنات ان کو ہر قدم پہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ روزگار عطا فرمائے. جو مقروض ہیں غائب سے ان کا قرض ادا ہو. جو مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے اتنے جلدی صحت یاب ہو جائیں کہ ان حسین کی عزاداریوں میں شریک ہوں. جو مولا حسین کا ماتم کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے دنیا چھوڑ چکے ہیں، دعا ہے سارے حسین کے نگری میں ہوں. سب کی شفاعت نواب کربلا کا. بہت مہربانی، بہت شکریہ. رانا صاحبان کا یہ پروگرام، یہ مجلس تقریباً 22-23 سال سے چل رہی ہے، اور دعا ہے کہ یہ مجلس اسی طرح چلتی رہے جب تک امام زمانہ تشریف نہیں لے آتے. یہ ذکر ہوتے رہیں، ذاکر بھی بدلتے رہیں گے، سامع بھی بدلتے رہیں گے، اور خدا کرے یہ ذکر جاری رہے، ذکر ہوتے رہیں. میں بہت تھوڑی دیر آپ کی سمع خراشی کروں گا، لیکن جتنے لمحات میں نوکری دوں کوشش ہے کہ میرے ساتھ تھوڑا آواز بلند کر صلوات. رانا صاحب ایک نیا شعر آج میں بالکل پہلی دفعہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں. پہلی دفعہ، ابھی تک کہیں نہیں پڑھا. لکھا ہے، پڑھا نہیں ہے. رکھ لیا جس نے ہر ایک نبی کا بھرم، بنت زہرا کا پالا وہ شبیر. بہت مہربانی، بہت مہربانی. آئے رانا صاحب تشریف لیں اگر وقت ہے تو. رکھ لیا جس نے ہر ایک نبی کا بھرم، رکھ لیا جس نے ہر ایک نبی کا بھرم، بنت زہرا کا پالا وہ شبیر ہے. عرش اعظم سے اونچا ہے جس کا علم، سب سے عرفہ و اعلیٰ وہ شبیر ہے. عرش اعظم سے اونچا ہے جس کا علم، سب سے عرفہ و اعلیٰ وہ شبیر ہے. اٹھنا ہے؟ ٹھیک ہے، اٹھیں. ہوتے ہیں کام. اچھا یہ کہتے ہیں، میں نے کیا بلانے ہیں. رکھ لیا جس نے ہر ایک نبی کا بھرم، بنت زہرا کا پالا وہ شبیر ہے. عرش اعظم سے اونچا ہے جس کا علم، سب سے عرفہ و اعلیٰ وہ شبیر ہے. جس نے کربل کی جلتی ہوئی ریت کو ہے شفاؤں میں ڈھالا وہ شبیر ہے. اللہ اللہ. جس نے کربل کی جلتی ہوئی ریت کو ہے شفاؤں میں ڈھالا وہ شبیر ہے. جس نے اللہ کے مرتے ہوئے دین کو دے کے سجدہ سنبھالا وہ شبیر ہے. جس نے اللہ کے مرتے ہوئے دین کو دے کے سجدہ سنبھالا وہ شبیر ہے. جس کی مرضی کا طالب ہے رب ازل. سب لوگ اللہ کی مرضی ڈھونڈ رہے ہیں نا، اللہ حسین کی مرضی ڈھونڈ رہے ہیں.
جس کی مرضی کا طالب رب ازل، اس مسیحا کے ٹھہرے عزادار ہم، اس مسیحا کے ٹھہرے عزادار خدا کے۔ اس مصرے کے لیے میں نے 5 مصرے پڑھ گیا ہوں، 5 لائنیں 5 سطریں پڑھی۔ جو مقصد تھا بیان کرنے کا اس شعر کے اندر، اس سطر میں نتیجہ دے رہا ہوں، اور میں کہوں کہ اس کی خوشیوں کی قیمت، اس کی خوشیوں کی قیمت تو جانے خدا لوگ لیتے ہیں جس کا کروڑوں میں غم۔ اللہ، لوگ لیتے ہیں جس کا کروڑوں میں۔ اب دیکھ رہے ہیں عزاداری پر کتنے خرچے ہو رہے ہیں، کتنی نیازیں بانٹی جا رہی ہیں، کتنے نیازیں ذاکر لے رہے ہیں، کتنے انضامات ہو رہے ہیں، کروڑوں اربوں۔ یہ ایک معاشیات کے محل نے اندازہ لایا کہ 12.25 ارب روپیہ ہمارا محرم کا خرچ ہوتا ہے حسین کے نام پر، 12 ارب روپیہ۔ یہ یعنی 12 ارب روپیہ ہم دیتے ہیں حسین کا غم خرید کر کے، ورنہ لوگ پیسہ لگاتا ہے غم کو دور کرنے کے لیے، ہم پیسہ لگاتے ہیں غم خریدنے کے لیے۔ ان کی خوشیوں کو تو خدا جانتا ہے۔ جی جی ہاں جی، 12.25 بالکل سچ، 12.25 12 پورے تھے سے چلے 12 آسی۔ ہاں جی جی 12 پورے ہو جائیں گے، 12ویں کو آنے تو پورے 12 ہو جائیں گے۔ جی مولا آپ کو سلامت ہے۔ میں آپ کا انتظار نہیں کراؤں گا، بات جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سلام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو انصاف سے یہ بولو کہ کربلا میں ہے کون ہارا۔ جی 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 ابھی جیسے سنیں گے تو انشاءاللہ دعا دے کے جاؤ گے۔ کبھی تو انصاف سے یہ بولو کہ کربلا میں ہے کون ہارا، کس نے اسلام کو ستایا ہے، کس کو اسلام نے پکارا۔ تقسیم دیکھیں، کبھی تو انصاف کرو، کبھی تو انصاف سے یہ بولو کہ کربلا میں ہے کون ہارا۔ خان صاحب لب پہ آگے بات بالکل نئی بات ہے، وہ بھی ابھی میں نے لکھی ہے، ابھی پڑھی کہیں نہیں، لیکن آگے لب پہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جب بھی لکھنے لگا میں خدا کا کرم، ہاں جب بھی لکھنے لگا میں خدا کا کرم، اس میں شبیر لکھتا گیا یہ قلم۔ جی 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 جب بھی لکھنے لگا میں خدا کا کرم، اس میں شبیر لکھتا گیا یہ قلم۔ چلو 3-4 شعر آگے اللہ پہ السلام سے پہلے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، کراچی میں۔ اس کانفرنس کے سب لوگوں کا مدعا یہ تھا، یعنی اس پر ہوئی تھی، ایجنڈا یہ تھا کہ اذان سے علی ولی اللہ کو نکالو۔ یہ کراچی میں ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، یہ بڑی چلی تھی اس کی کہ علی ولی اللہ اذان سے نکالی جائے۔ پھر ہمارے علماء نے بھی جواب دیا کہ گردنیں کٹ سکتی ہیں، یہ اذان سے نہیں نکل سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا سن لیں۔ میں نے اس وقت ان کو جواب دیا تھا کہ کیسے چھوڑیں علی ولی اللہ ہم، کیسے چھوڑیں علی ولی اللہ ہم، جان دے دیں گے اس پہ خدا کی قسم۔ کیسے چھوڑیں علی ولی اللہ ہم، جان دے دیں گے اس پہ خدا کی قسم۔ کیوں، مجبوری کیا ہے؟ ذکر حیدر نہ ہو سانس چلتی نہیں۔ جی 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 ذکر حیدر نہ ہو، ذکر حیدر نہ ہو سانس چلتی نہیں۔ یوں علی سے ہیں لازم و ملزوم ہم، یوں علی سے ہیں لازم و ملزوم ہم، یوں علی سے ہیں لازم و ملزوم ہم۔ اور یہ علی سے دشمنی آج کی نہیں ہے، میں نے تاریخ پڑھی، پوری تاریخ آپ کی گود میں ڈالنے لگا ہوں ایک شعر کے اندر۔ علی سے دشمنی خیبر سے نہیں ہے، بدر سے نہیں ہے، احد سے نہیں ہے، خندق سے نہیں ہے، شب ہجرہ سے نہیں ہے، سقیفہ سے نہیں ہے۔ علی سے دشمنی چلی کب سے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تب سے ہے دشمنی مرتضیٰ کے انہیں، تب سے ہے دشمنی مرتضیٰ کی انہیں، جب سے حیدر نے توڑے ہیں ان کے صنم۔ جی جی زندہ رہیں۔ تب سے ہے دشمنی مرتضیٰ سے انہیں، جب سے حیدر نے توڑے ہیں ان کے صنم۔ اچھا 1400 سال سے ایک جھگڑا چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ وہ کیا ہے آپ کو بتانے لگا، دعا دیں گے۔
ایک رکتا نہیں، ایک جھکتا نہیں، ایک رکتا نہیں، ایک پھر سنیں، ایک رکتا نہیں، یہ بتانا کیا نہیں رکتا، کیا نہیں جھکتا، ایک رکتا نہیں، ایک جھکتا نہیں، کیا؟ ایک تمہارا کلام، ایک ہمارا علم، ایک تمہارا کلم، ایک ہمارا علم۔ اب تو ہر ایک بشر کو پتہ چل گیا، اب چھپائے بات چھپتی نہیں ہے، میڈیا کا دور ہے، ایسے ہے نا، ایک گیند کی طرح بستی بن گئی پوری دنیا، تو کوئی بات اب چھپتی نہیں ہے، ہر بات واضح ہو رہی ہے۔ اور میں کہوں اب تو ہر ایک بشر کو پتہ چل گیا، اب تو ہر ایک بشر کو پتہ چل گیا، شام والے حکم، کربلا والے شام والے حکم، کربلا والے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی کئی سال پہلے، علامہ علی نقی نکن بھی ہوئے ہیں، ہمارے برے صغیر کے مجتہد تھے، برے صغیر۔ اس وقت ہندو پاک تقسیم نہیں ہوا تھا، ایک ہی صغیر برے صغیر کہلاتا تھا، مجتہد تھے آغا علی نقی نکن۔ تو اس وقت کانفرنس ایک منعقد ہوئی، جس کا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ دیا جب 1-1.5 منٹ باقی رہتا تھا مغرب کی اذان سے، جان اس سے زیادہ وقت نہ دو۔ انہوں نے کہا جی کہ اب 1 ہی منٹ رہتا ہے، اس میں کیا کوئی بات ہے تو کر لیں، اذان کا ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اسے 1 منٹ نہیں، میں بتا دوں گا۔ وہ ممبر پہ گئے، خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے ان کی میں جا کے قبر کا سلام کروں، زیارت کروں کہ جو جملہ وہ کہہ کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کا موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو لوگ جمعہ کو بدھ پڑھتے رہے، جمعہ بدھ کو پڑھتے رہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو بدھ کو جمعہ ہوتا رہتا۔ یہ کربلا نے آ کے بتایا نہیں، جمعہ اور ہے، بدھ اور ہے۔ ہاں، کربلا نے آ کے اسلام کو بچایا ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، کبھی تو انصاف سے یہ بولو کہ کربلا میں ہے کون ہارا، کس نے اسلام کو ستایا ہے، کس کو اسلام نے پکارا ہے؟ توجہ کرتا ہے، کس نے اسلام کو ستایا ہے، کس کو اسلام نے پکارا؟ یزید پلتا رہا جہاں پہ وہاں نجاست کا راج ٹھہرا۔ یزید پلتا رہا جہاں پہ وہاں نجاست کا راج ٹھہرا۔ حسین وہ ہے کہ جس کے گھر میں خدا نے قرآن کو اتارا۔ حسین وہ ہے کہ جس کے گھر میں خدا نے قرآن کو۔ نبی کے چچا کا جو کلیجہ چبائے وہ ہے اسی کا پوتا۔ دیکھنے، نبی کے چچا کا جو کلیجہ چبائے وہ ہے اسی کا پوتا، اور اس کی دادی کے نقش پا سے خدا نے کعبہ کو ہے سنوارا۔ اللہ، اس کی دادی کے نقش پا سے خدا نے کعبہ کو ہے سنوارا۔ اور کہوں کہ یزید کا باپ کلمہ پڑھنے سے پہلے بتوں کا تھا پجاری۔ یزید کا باپ کلمہ پڑھنے سے پہلے بتوں کا تھا پجاری۔ حسین کا باپ بت شکن اور خدا نے کعبہ میں ہے اتارا۔ حسین کا باپ بت شکن اور خدا نے کعبہ میں ہے اتارا۔ باوض بلند سلوات۔ اچھا یہ بلند ہے تو ایک ہولی آواز میں پڑھ دو جو کوئی نہ سنے۔ اسے کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ بآواز بلند تر صلوات۔ زمین سے فلک تک یہی ایک صدا ہے، زمین سے فلک تک یہی ایک صدا ہے، علی بادشاہ ہے، علی بادشاہ۔ زمین سے فلک تک یہی ایک صدا ہے، علی بادشاہ ہے، علی بادشاہ ہے۔ بڑے بادشاہوں سے میں نے سنا ہے علی بادشاہ ہے، بڑے بادشاہوں سے میں نے سنا ہے علی بادشاہ ہے، علی بادشاہ ہے۔ علی کی ولا بن یہ اسلام کیا ہے، نہ ایمان کامل نہ قرآن کامل۔ علی کی ولا بن یہ اسلام کیا ہے،
نہ ایمان کامل نہ قرآن کامل خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے علی بادشاہ ہے، خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے علی بادشاہ ہے، علی بادشاہ ہے، علی بادشاہ ہے، علی بادشاہ ہے، زمانے کے جس دور پر بھی نظر کر۔ اسخیا کہتے ہیں سخی کی جمع اسخیا، جیسے وکیل کی وکلا، شہر کی شورا، عالم کے علماء، اسی طرح سخی کی جمع کو کہتے ہیں اسخیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں زمانے کے جس دور پر بھی نظر کر، نہیں ہے کمی اسخیا کی جہاں میں، مگر جس کے در پہ فرشتہ گدا ہے علی بادشاہ ہے۔ مگر جس کے در پہ فرشتہ گدا ہے علی بادشاہ ہے، علی بادشاہ ہے۔ جو ماں کے شکم میں بھی کرتا ہو باتیں تو باتوں میں توصیف ہو کبریا کی۔ میں تاریخ کھولتا ہوں ہمیشہ آپ کے سامنے، ایک ایک شعر کے اندر تاریخ کے باب ہوتے ہیں۔ بیٹھے ہیں میرے کنار صحابہ کی بازو میں اور فرمایا جب میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جدا ہوا